ویلکم بیک ٹو محبت خاموش سی از قلم مسفرہ شیخ ایپیسوڈ 3۔ امی میں سخت مایوس ہوں، آپ سب زونی کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا نخواستہ زونی کو کچھ ہو جاتا۔ معلوم ہے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس کا کیس نارمل نہیں، اسے مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، مگر ان کی طرف سے کوئی پروگریس ہی نہیں۔ مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے معلوم ہے۔ وہ ادب کے دائرے میں بھینچے لبوں سے بول رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے سب معلوم ہو رہا تھا کہ اسے سب بہت ناگوار گزرا۔ جازم تمہیں کیا بتاؤں، تم تو آتے ہی مجھ سے باز پرس کرنے لگے۔ میں کتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں مت کرو یہ کام، وہ سنتی کب ہے۔ چلو لائبہ پر تو جبر نہیں کر سکتی، مگر میں کوئی شوق سے تھوڑی گئی تھی۔ میری تو کچھ سنتی نہیں، اور میں کچھ بول کر بری بننا نہیں چاہتی۔ کل کو دنیا بولے گی یتیم بھتیجی پر ظلم کر رہی ہے۔ وہ جھوٹ موٹ کے ٹسوے بہاتی جازم کو رام کر گئی۔ امی آپ روئیں تو نہیں، بس میں زونی کی حالت دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ وہ فوراً سے ماں کو ہنسار میں لیتا بولا، ہاں تو تم نے اپنا انداز دیکھا تھا، جیسے میں کوئی بہت ظالم ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، امی مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمارے گھر جب سے حالات ٹھیک ہوئے ہیں تب سے ہی ماسی آتی تھی، یہاں تک کہ لائبہ کی شادی کے بعد بھی یہی حال تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ زونی کیوں اکیلی سب کر رہی تھی؟ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ الجھن بھرے تاثرات سمیت بولا، مانتی ہوں، مگر جب وہ آئی تو اس نے خود کہا کہ آپ ماسی کو نکال دیں، میں کر لوں گی۔ میں نے بہت کہا اکیلے تھک جاؤ گی، مگر آخر میں اپنی منوا کر دم لیا اس نے۔ اور ایسی بات نہیں کہ اکیلے کرتی ہے، لائبہ بھی ساتھ لگی رہتی ہے۔ وہ جھوٹ اتنی مہارت سے بول رہی تھی کہ کوئی بھی بندہ سچ سمجھ جاتا۔ وہ تو پھر ان کا بیٹا تھا، جبکہ حقیقت میں تو خود انہوں نے نکالا تھا کہ جب کام کرنے والی آ گئی تو فضول پیسہ کیا خرچ کرنا۔ چلے امی میں تھوڑا آرام کروں گا، آپ بھی تھک گئی ہوں گی۔ وہ کھڑا ہوتے ماں کا ماتھا چومتے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اتنے اچھے بیٹے کی رقیہ بیگم کو قدر نہ تھی۔ لوگ تو ایسی اولاد ہونے پر فخر کرتے۔ آیا بڑا مجھے کہنے والا، غلطی کر دی شادی کروا کر، یہ تو میرے ہی سر پر ناچ رہا ہے۔ ان کی بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ لیٹی رہو، اٹھنا مت۔ وہ بیڈ کراؤن سے سر ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی، مگر ہوش میں آتے ہی اٹھنے لگی تو وہ ٹوک گیا۔ ذہن میں ابھی تک اس کی کہی باتیں گونج رہی تھی۔ جازم ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ وہ اسے خود کو گھورتے دیکھ کر بولی، تو کیسے دیکھوں، تمہاری حرکتیں سن کر آ رہا ہوں۔ زونی کیوں خود کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ سخت طیش میں تھا۔ چلو جی، آتے ہی میرے خلاف کر دیا شوہر کو۔ کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ اس حالت میں تم کچن میں کام کر رہی تھی، بخار سے تپ رہی تھی، اگر میں نہ آتا تو کچھ ہی پل میں تم گری پڑی ہوتی۔ یہ تو آپ امی کو بولنے جو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ بھی خوب کہی، سب کام میرے متھے انہی نے تو ڈالے تھے، تو جب کوئی نہیں ہوگا تو میں ہی کروں گی نا۔ یہ بھی تمہاری کارستانی ہے، اچھا خاصا میڈ آ رہی تھی تو کیوں اماں کو منع کیا؟ اب کی بار تو زونی کا منہ ہی کھل گیا صدمے سے۔ ہیں یہ کب ہوا؟ اللہ اللہ، پپھو کتنی بڑی ڈرامہ کوئین ہے۔ ہیلو، کون سے مراقبے میں چلی گئی ہو؟ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی اخذ کر گیا۔ چلو جی، اللہ تم جیسا بیوقوف شوہر کسی کو نہ دے۔ نہیں نہیں، ایسا پیس آخری ہی ہے زونی جو تجھے مل گیا۔ چل بیٹا زونی، پپھو کی گیم ان پر ہی الٹا دے۔ ہاں تو جازم اب لگوا دے، پہلے میں اس مرحلے سے نہیں گزر رہی تھی، اب مجھ سے نہیں ہو پاتا، کل ہی لگوا دے۔ اب مزہ آئے گا پپھو، جب آپ کا ڈبل خرچہ کرواؤں گی۔ اتنا جھوٹ بولتی قبر کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ پھر سے خود کے ساتھ شروع ہو گئی، جب جازم کی جھنجھلائی آواز سے چونکی، یار کہاں چلی جاتی ہو خیالوں میں، عجیب ہو۔ اس کی آواز پر وہ کھسیا سی گئی تھی۔ اچھا نا یہاں آئے میرے پاس، کافی عرصے بعد آپ کو محسوس کروں گی، اور آپ ہے کہ آتے ہی شروع ہو گئے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس کھسکتے، اس کے بازو کھولتے اس پر اپنا سر رکھ گئی، ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی، جبکہ جازم کی اس کی جانب کروٹ تھی، ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے اور دوسرے سے اس کے بال سہلا رہا تھا، ایسے وہ پوری کی پوری اس کے حصار میں تھی۔ میں ڈر گیا تھا تمہیں روتے دیکھ کر، مدھم سرگوشی ابھری۔
تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو میں کون سا آپ کو چھوڑ کر جا رہی؟ اور یہ بھی خوب کہی، رہ نہیں سکتا۔ اگر نہیں رہ سکتے تو یہاں ہی کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی بولی۔ سو جاؤ زونی، میں تھک گیا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بات گول کر گیا، یہ نہ بتا سکا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی تو آیا ہے۔ اب اس کا ارادہ پاکستان میں بھی ایک برانچ کھولنے کا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ٹال گئے۔ اصفی یار، ہم اتنے دنوں سے آپ ہی سے نہیں ملے، سوچ رہا ہوں تھوڑے دن کے لیے لے آؤں۔ کیا ضرورت ہے لینے جانے کی؟ اور امی اکیلے نہیں کر سکتی کچھ بھی؟ وہ ہاتھوں میں لوشن لگاتے بولی۔ مگر آپی، کیا اگر مگر؟ ہم شام میں جائیں گے تو مل لینا۔ اور بات سنو، کب تک آپی آپی کرو گے؟ آج میری بات پر غور کرو، یہ گھر بیچ دو۔ کیا ملے گا اس ڈربے میں؟ میری ہائی کلاس دوستوں تک کو نہیں بلا سکتی میں ادھر۔ وہ ناگواری سے ہر روز کی طرح آج پھر وہی بات دہرا رہی تھی۔ ہمارے سر پر چھت ہے، وہ بھی اپنی، اور تم چاہتی ہو ہم اسے بیچ دیں اور میں اس پیسوں سے بزنس سٹارٹ کروں اور اچھی جگہ گھر بھی لوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اس میں آدھا حصہ آپ ہی کا ہے، میں نہیں لے سکتا وہ۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ ارے بہنیں تو بھائیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، یہ تو بس پھر گھر کا حصہ ہے۔ ان کو کیا ضرورت؟ خود تو میرے بھائی کے گھر میں عیش کر رہی ہیں۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، اگر تم نے بات نہیں کی تو میں گھر چھوڑ دوں گی اور تب ہی واپس آؤں گی جب تم بات کر لو گے۔ وہ غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ وارث سرد سی آہ بھر گیا۔ اس کا ہمیشہ کا یہی تھا، بلیک میل کرتے وہ ہر کام کروا لیتی، اور وارث تو تھا ہی اس کی محبت میں مجبور۔ شام کے وقت خوب رونق لگی تھی، گھر کے سبھی افراد جمع تھے، وارث اور اصفی بھی آ گئے تھے۔ اب اصفی جازم کو گھیرے بیٹھی تھی۔ بھائی اب دکھا بھی دیں کیا لائے ہیں، مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا، وہ ایکسائٹیڈ سی بولی۔ یہ لو بھائی، یہ سب تمہارے ہیں اور یہ تمہارے بیبی کے لیے لایا ہوں، اچھا لگا تو لے لیا۔ وہ 3 الگ الگ شاپرز اسے پکڑاتے بولا۔ ہائے بھائی، یہ ڈریس کتنا پیارا، وہ خوش ہوتے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے لیے وہ ڈریس اور پرفیوم اور ہینڈ بیگ لایا تھا، تینوں ہی برانڈڈ تھے۔ وارث تمہارے لیے۔ ارے بھائی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جھیم کے بولا۔ تم بھی میرے چھوٹے بھائی ہو۔ ایک کے بعد وہ سب کو ان کی چیزیں تھما گیا تھا۔ ماں کی فرمائش پر وہ ان کے لیے شال لایا تھا۔ لائبہ کی تو رال ہی ٹپک پڑی تھی اتنی برانڈڈ چیزیں دیکھ کر۔ وہ خوشی خوشی بیگ، سوٹ اور باقی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ رزاق کے لیے بھی وہ 3-4 ڈریسز لایا تھا۔ ارے بھائی، بھابھی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ جان بوجھ کر بولی، یہی سمجھی کہ ابھی تو دبئی سے شاپنگ کر کے آئی تھی تو شاید وہ نہ لایا ہو۔ ارے ابھی تو اتنا سب لائی تھی، پیسہ درخت پر تھوڑی لگتا ہے، پپھو فوراً بولی تھی، جس پر وہ ماں کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے چپ کروا گیا۔ ان کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ ایسی بات نہیں، میں زونی کے لیے بھی لایا ہوں، میں کماتا ہی آپ لوگوں کے لیے ہوں، اور زونی میری بیوی ہے تو اس کا تو سب سے زیادہ حق۔ اس کی بات پر وہاں سناٹا چھا گیا۔ پھر زونی اٹھی اور اپنی چیزیں لاتے دکھانے لگی۔ ارے واہ بھابھی، یہ کتنا پیارا، بھائی یہ مجھے چاہیے۔ وہ تو اس کے گوچی بیگ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ بیگ زونی کو بہت پسند آیا تھا جب وہ دبئی میں تھی، تب مگر پرائز دیکھتے رکھ گئی، اب وہ اس کے لیے وہی لایا تھا۔ لو جی، اب میڈم میرے بیگ پر قبضہ جمائے گی۔ جازم، اگر آپ نے اسے دے دیا نا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی فرمائش پر زونی دم سادے جازم کو دیکھ رہی تھی کہ کہہ ہی نہ دے، مگر ایسا نہ ہوا۔ میرا بچہ، یہ آپ کی بھابھی کا ہے، ایسا میں آپ کو ایک اور لا دوں گا، آپ کی بھابھی نے یہ خود پسند کر کے لیا نا۔ وہ نرم لہجے میں اس طرح بولا کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی فورس کرنے کی۔ ہائے جازم، قسمیں دل جیت لیا، دل چاہ رہا ہے پیاری سی کس دے دوں۔ اگر ان سب میں سب سے زیادہ کوئی خوش تھا تو وہ زونی تھی۔ زونی، وہ ڈریس دکھاؤ اماں کو جو میں ہمارے بیبی کے لیے لایا ہوں، وہ اب کی زونی سے بولا، جس پر اس کی جان اٹک گئی، مگر پھر یہی سوچ کے مطمئن ہوئی کہ وہ سائز میں بڑا دونوں میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ بچے، یہ تو بڑا ہے تھوڑا، پیدائشی بچے کو کیسے آئے گا؟ رقیہ بیگم دیکھ کر ہی بولی۔ دل ہی جل رہا تھا، جتنا زیادہ سامان اتنا زیادہ پیسہ۔ بس زونی کو پسند آ گیا تو ہم نے لے لیا، وہ ہلکی مسکان سے بولا۔ بھائی، یہ تو رزاق کو پورا آ جائے گا،
مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ مجھے دے دیں۔ لائبہ تو دیکھ کے ہی بولی، جس پر حاذق نے آنکھیں دکھائی تھی مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ لو جی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پتہ نہیں میری چیزیں کیوں پسند آتی ہیں انہیں۔ مگر بیٹا، وہ دیکھ زونی کو رہا تھا اور کہہ لائبہ سے رہا تھا، بھائی کوئی اگر مگر نہیں، مجھے دے دے پیسے۔ بس بی بی، کر لو ڈرامے۔ ہائے اللہ، میں کہاں پھنس گئی۔ بات پیسوں کی نہیں، یہ ارے بیٹا دے دو نا، میرا رزاق پہنے گا، تمہارا تو ابھی آیا بھی نہیں، تم دوسرا لے لینا۔ پپو ہاتھ جلا کے بولتی اس کی بات کاٹ گئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرا تو ٹھیک تھا، کر لیا برداشت، اب اپنے بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ نہیں، میں یہ نہیں دوں گی۔ جازم، آپ یہ بھی ایک اور منگوا دے۔ وہ کھڑی ہوتی زور سے بولی، زونی دے دو، ہم دوسرا لے لیں گے، امی کہہ رہی ہیں تو دے دو۔ نہیں، میں نہیں دوں گی، سن لے سب۔ ارے بھائی سوٹ ہی تو ہے، قارون کا خزانہ تھوڑی، پپھو تنزیہ بولی۔ میں نے کہا نہیں تو نہیں، وہ نم آواز میں بولتے بھاگ گئی وہاں سے۔ زونی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ زونی، یہ کیا حرکت تھی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے پیچھے آتے بولا، چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتی، ہر بار ہے یہ ان لوگوں کا، میرا تو سوچتے نہیں آپ، بس امی کی فکر رہتی۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، تم اور امی دونوں میرے لیے اہم ہو، بس میں نہیں چاہتا کہ وہ تم سے بدظن ہو جائیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، جسے وہ روٹھے پن سے ہٹا گئی۔ بس رہنے دیں آپ، میں نہ بولتی تو آپ نے دے دینا تھا۔ میں بتا رہی ہوں جازم، میں ایک بھی چیز نہیں دوں گی، وہ ضدی انداز میں بولتے جازم کو بے بس کر گئی۔ یار تم اتنی ضدی تو نہ تھی، میری زونی کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی زونی کو کچھ نہیں ہوا، بس اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہے، یہی مسئلہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کو دینا ہے دے دیں، یہ لیں، میرا کیا، کر لوں گی برداشت، آپ دے، یہ لیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اسے سوٹ تھما گئی، آنسو نکلنے کو مچل رہے تھے مگر ضبط سے کھڑی رہی۔ ایسے تو میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، بھلا اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بن کر دوسروں کو خوش کروں تو لعنت ہے مجھ پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی تحریر پڑ گیا تھا، اور بھلا وہ کب اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی برداشت کر سکتا تھا؟ اچھا نا، اب جلدی سے مسکراتی نظر آؤ، میں منع کر دوں گا، بس۔ ہائے جازم، کتنا پیارا دل ہے نا آپ کا، کاش آپ کے گھر والوں کی اصلیت آپ پر کھل جائے۔ وہ اسے دیکھتے بس سوچ ہی سکی تھی۔ ارے بھائی یہ سب کہاں ہیں، اور ناشتہ کیوں نہیں بنا؟ پپھو لاؤنج میں آتے ہی شروع ہو گئی۔ ہائے امی، اتنا شور کیوں کر رہی ہیں صبح صبح؟ لائبہ اونگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ تو سو جا، مگر یہ زونی کہاں ہے؟ ارے ایسی بھی کیا نازک مزاجی جو بستر سے ہی لگ گئی؟ یہ پپھو کا رات کا غصہ تھا جو اب وہ بہانے سے نکال رہی تھی۔ آخر کو کل پہلی دفعہ جازم نے ان کی بات سے انکار کیا تھا۔ امی رزاق اٹھ جائے گا، پلیز تھوڑا ہلکے، اور ناشتہ بن جائے تو اٹھا دینا، بڑی بھوک لگ رہی ہے، وہ بول کے جھپک سے غائب ہوئی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر زونی کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی مگر کھولا جازم نے تھا۔ جی امی کیا ہوا؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز سے بولا۔ بیٹا زونی کدھر ہے، اسے بولو ناشتہ بنائے، 10 تو بج گئے، بڑے ہی شیریں لہجے میں کہا گیا۔ امی آپ کو پتا تو ہے زونی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور ڈاکٹر نے فی الحال آرام کا کہا ہے، آپ لائبہ کو کہیں۔ لائبہ کو ساری رات رزاق سونے نہیں دیتا نا، تبھی وہ دیر سے اٹھتی ہے، وہ مصنوعی بے چارگی سے بولی۔ واہ پپھو، کیا انصاف ہے، لائبہ کی نیند کی پرواہ، اور میں بھاڑ میں جاؤں۔ اندر کمرے میں ان کی باتیں سنتی وہ دل ہی دل میں بولی، اچھا چلیں 5 منٹ دیں، ناشتہ آپ کو تیار ملے گا۔ ماں کا بھوکا رہنا کہاں برداشت کر سکتا تھا، جبکہ وہ تو خوشی ہی ہو گئی، اب یہ زونی کو اٹھائے گا اور وہ اس سے ڈبل کام کروا کر گن گن کے بدلے لیں گی۔ جبکہ دوسری طرف جازم نے جلدی سے چینج کیا، بیڈ کی طرف بڑھتے زونی کا گال سہلایا، جھک کے ماتھے پر لب رکھے، جس پر وہ مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ بڑے پیار سے پوچھا گیا، کتنے عرصے بعد کسی نے اس سے پیار سے پوچھا تھا، ورنہ روز تو اٹھتے وہ جو لگتی خود کا ناشتہ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ موڈ نہیں، بس سونا ہے بڑی دیر تک۔ ایسے کیسے یار، بھوک نہیں لگ رہی تو جوس لے لو، پھر لمبا سو جانا بس۔ ابھی بھی وہ ہنوز جھکا ہوا تھا اس کے سر پر،
مگر جازم پپھو کا آپ کو پتہ ہے، اور کام یاد آتے ہی ساری بے فکری اڑنچو ہو گئی۔ لیٹی رہو، آرام کرو، ماسی کا بندوبست ہو جائے گا، تب تک لائبہ ہے نا، اور امی کو میں نے ہینڈل کر لینا ہے۔ 5 منٹ بس، اور میڈم کے لیے یہ بندہ جوس لیتے آیا۔ وہ سرزنش کرتا اینڈ میں شرارت سے گویا ہوا، جس پر وہ ہنس کر سر ہلا گئی۔ اچانک ہی زندگی حسین لگنے لگی تھی جیسے۔ ارے بیٹا، زونی کہاں؟ اسے روم سے اکیلے نکلتے دیکھ کر وہ بولی، میری پیاری اماں، میں نے بتایا کچھ دیر پہلے آپ کو، اور رہی بات ناشتے کی تو آج آپ کا بیٹا آپ کو ناشتہ بنا کر دے گا۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ رقیہ بیگم نظریں چرا گئی، مگر بولی تو لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ مذاق نہیں کرو، زونی کو بلاؤ، یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا؟ اماں چلے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ ان کی بات گول کرتے کچن کی طرف بھاگا۔ رقیہ بیگم تو بس پہلو ہی بدل سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کو گرم گرم پراٹھے پیش کرتے حیران کر گیا۔ یہ تم نے بنائے؟ کس سے سیکھے؟ حیرانی بجا تھی۔ خود ہی سیکھ لیے، اکیلا رہتا آیا ہوں، جب سر پر پڑتی ہے تو بندہ سب سیکھ جاتا ہے۔ کچھ اس انداز میں بولا کہ اگر رقیہ بیگم اس کے لہجے پر غور کرتی تو ایک بار دل ضرور تڑپتا، مگر ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز جازم کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ چلے آپ ناشتہ انجوائے کریں، میں زونی کا جوس ریڈی کر لوں۔ وہ کھڑا ہوتے حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ جوروں کا غلام، پیچھے سے وہ ناک چڑھائے بڑبڑائی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ زور زور سے بولتے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ تو اس کا انداز دیکھ کر سمجھ گئی تھی ضرور گھر سے لڑ کر آئی ہے۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں چیخ رہی ہو؟ فوراً سے روم سے نکلتے وہ پیار سے بولی، اور پھر اسفی ساری بات اور اپنا مطالبہ بتا گئی۔ آج بھی ان کی اسی بات پر بحث ہوئی تھی جس پر وہ غصے میں گھر چھوڑ کر آئی۔ اب جب تک وارث بات نہ مانتا وہ نہیں جائے گی۔ بالکل ٹھیک کیا، اب دیکھنا بھاگا بھاگا آئے گا۔ وہ بھی اس کی سائٹ لیتی اس کو اور شے دے گئی، جو کہ غلط تھا۔ ہمارے یہاں اکثر مائیں بیٹیوں کی ہر جائز ناجائز بات مان کر ان کا ساتھ دیتی، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں ان کا ہی نقصان ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بیٹی کی شادی کرتے بھول جاؤ، بے شک آپ ساتھ دو، مگر وہاں جہاں وہ صحیح ہو اور جہاں غلط ہو وہاں سمجھایا جائے، نہ کہ ان کو اور شے دی جائے۔ اگر وہ کبھی لڑ کر گھر چھوڑ کر آ جائیں تو انہیں تلقین کی جائے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ مگر ہوتی ہیں کچھ رقیہ بیگم جیسی مائیں جو خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گھر برباد کرتی ہیں، ہر جائز ناجائز بات میں ساتھ دے کر۔ شام تک عدالت لگ چکی تھی، ایک زونی ہی تھی جو منظر سے غائب تھی، جبکہ لائبہ منہ چڑھائے بیٹھی تھی۔ آج کا سب کام جو اسے کرنا پڑا تھا۔ وارث کو بھی بلایا گیا تھا، جس پر وہ پریشان سا ایک طرف سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وارث، میری بیٹی کی بات بھی غلط نہیں، آخر کو کب تک اس گھر میں اور تمہاری معمولی سی نوکری سے گزارا کرے گی؟ 1 2 پھر کل 3 اور پھر 4 ہو جاؤ گے، تب کیسے گزارا ہوگا؟ بولنے والی پپھو تھی۔ دیکھے پپھو، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر زونی آپی کا حصہ میں نہیں لے سکتا۔ میرے بس میں جتنا ہوتا میں کر لیتا ہوں، مگر یہ ناممکن ہے۔ وہ ضبط سے قابو پاتے بولا۔ وارث، تمہاری بہن کو حصے کی کیا ضرورت؟ اس کا امیر شوہر کافی ہے، کچھ تو اپنا سوچو۔ ہاتھ نچا کر بولنے والی لائبہ تھی، جو جازم کی غیر موجودگی میں بڑی دلیر بن جاتی تھی۔ میں بھی یہی سمجھا رہی ہوں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں، گھر کو بیچ دیں گے تو آگے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی۔ جہاں تک بات رہنے کی ہے تو ہم چند سال اماں کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ سب مل کے اسے قائل کر رہے تھے، جبکہ وارث کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ قائل ہو رہا ہے۔ آخر کو دولت چیز ہی ایسی ہے جو اچھے اچھے کو بدل دیتی ہے۔ وارث بھی اب اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، کیا تمہاری بیوی سارا دن سوتی ہی رہے گی؟ غضب ہو گیا، شام ہونے کو آئی ہے، پڑی ہوئی ہے بستر میں۔ اب کہ ان کی توپوں کا رخ زونی کی طرف ہو گیا، جازم جو چند سیکنڈ پہلے ہی آیا تھا پہلو بدلتے رہ گیا۔ اماں، میں گیا تھا ابھی اٹھانے، نہ جانے کیوں ابھی تک اٹھی نہیں ہے۔ رکے، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ پھر سے اٹھ کے روم کی طرف چلا گیا۔ زونی یار اٹھ جاؤ، کب سے اٹھا رہا ہوں، نہ جانے کون سا نشہ کیا جو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ صبح سے بھوکی سوئی ہوئی ہو، اب شام ہونے کو آئی ہے۔
وہ اب کے جنجلا کے بلینکٹ کھینچتے بولا۔ جازم، مجھے خود نہیں پتا کہ اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، وہ خود روحان سی ہوتی بولی۔ اچھا چلو، باہر بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، جلدی سے چینج کرو اور باہر آؤ، اب کے نرمی سے کہتے وہ جانے لگا کہ زونی اس کا ہاتھ تھام کر روک گئی۔ ایک لمبی انگڑائی لیتی وہ بستر پر ہی بازو واں کر گئی تھی۔ پلیز مجھے اٹھا کر واش روم تک چھوڑ دیں۔ چہرے پر معصومیت اور دونوں بازو اس کی طرف بڑھائے وہ منتظر سی تھی۔ اس نے چہرے پر مسکان لائے جھک کر اسے باہوں میں بھرتے اٹھا لیا۔ جازم، مجھے نا چاکلیٹ کیک کھانا ہے، وہ اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد باندھے کندھے پر سر رکھتے بولی۔ ضرور میری جان، مگر ابھی ممکن نہیں، رات میں آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوگا۔ وہ جھک کر اس کے گال پر لب رکھتے اسے لال کر گیا۔ وہ مسکا کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں گھسا گئی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچتے وہ اسے احتیاط سے اتارنے لگا تھا کہ اپنی گردن پر زونی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ساکت ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی گرفت مضبوط کیے اسے زمین پر اتارتے، ایک ہاتھ کمر پر رکھے، ایک ہاتھ بالوں میں الجھائے وہ اس کی سانسیں روک گیا۔ چند منٹ کا عمل تھا۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں مزید بہک جاؤں اور تمہارے لیے مشکل ہو۔ مدھم سی سرگوشی کرتے اس کے گال پر ایک بار پھر لب رکھتے وہ چلا گیا۔ وہ بھی مسکراتے فریش ہونے چل دی۔ آپی، میں ہمارا گھر بیچنا چاہتا ہوں اور اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ چونکہ گھر میں آپ کا حصہ بھی ہے تو سائن آپ کے بھی ضروری ہیں، وہ کہتے سب کو حیران کر گیا۔ سب سے زیادہ خوش دونوں ماں بیٹی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں۔ وارث ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ زونی جو کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی، اسے معاملے کی خبر نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ اس کا بھائی اسے ملنے آیا ہے۔ آخر کو بہن کی یاد آ ہی گئی، مگر اب اس کی بات سنتے ہی وہ خود پر ہنسی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو وارث؟ اماں ابا کی آخری نشانی ہے وہ گھر، اور تم وہی گھر بیچنے کی بات کر رہے؟ وہ تعصب سے بولی۔ کیا آپی، نشانی سے کیا ہوتا؟ وہ دونوں ہمارے دل میں ہیں، کافی نہیں ہے کیا؟ اور آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا بھائی ترقی کرے؟ وہ بضد ہوا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وارث۔ اماں کو گئے 1-2 مہینے ہی ہوئے ہیں اور تمہیں حصوں کی پڑ گئی۔ وہ تڑپ سی گئی تھی۔ آپی بس، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہی کرنا ہے جو میں نے سوچ لیا، وہ ناگواری سے بولا۔ باقی سب تو بس مزے سے فلم انجوائے کر رہے تھے، جیسے ایک جازم تھا جو بس وارث کا انداز دیکھ رہا تھا۔ شادی کے وقت بھی تمہارا یہی ضدی انداز تھا، اور پھر بعد میں تم کتنے پشیمان تھے۔ اب بھی تمہارا یہی انداز، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ وہ کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کے بھائی کی خود کی سوچ ہے، اصفی تنک کر بولی۔ یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہو گئی، زونی تنزیہ بولی، جس پر وہ تلملا گئی۔ بھائی دیکھ رہے ہیں اپنی بیوی کو، مجھ پر الزام لگا رہی ہیں فضول میں۔ کیونکہ تمہاری ہی پڑھائی کی پٹی ہے، سب سمجھتی ہوں میں، وہ بھی غصے میں بولی۔ زنائشہ، جازم نے جیسے تنبیہ کی تھی، مجھے ہی بولے بس، آپ کچھ نہیں جانتے، یہ سب گیم میں جانتی ہوں۔ آپی، اصفی نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس بیچاری کو مت گھسیٹیں، وہ بھڑک کے بولا۔ زونی ششدر رہ گئی۔ اپنے ہی جب گھاؤ دیں تو دوسروں سے کیا شکوہ؟ لو مبارک ہو تم سب کو، ایک بھائی تھا وہ بھی دور کر دیا، وہ کھڑی ہوتی چیخ کر بولی۔ جازم، اپنی بیوی کو چپ کراؤ، وہ حد سے بڑھ رہی ہے، پپھو برہمی سے بولی۔ یہ آپ سب کا معاملہ نہیں، میرے اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، تو کوئی کچھ نہ بولے۔ زنائشہ، اپنے روم میں جاؤ، جازم سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر زونی چپ ہو گئی تھی۔ لے آنا پیپرز، کر دوں گی سائن، میرا حصہ بھی تمہارا ہوا، وہ پھر سرد لہجے میں بولتے چلی گئی، جبکہ جازم نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ باقیوں کے چہرے تو کھلے ہوئے تھے، جیسے وہ چاہتے تھے ویسا ہو گیا تھا۔ وہ شام سے کمرے میں بند تھی۔ جازم اسی وقت ضروری کال آنے پر چلا گیا تھا، اور رہ گئے گھر والے تو وہ سب مزے سے کھا پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ وہ جو صبح سے بھوکی تھی کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی مگر اس نے گیٹ نہ کھولا، اور کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کے بھائی نے بھی نہیں۔ زونی دروازہ کھولو یار،
وہ باہر سے آوازیں لگا رہا تھا مگر زونی میڈم ہوش میں ہوتی تو سنتی نہ۔ اف، لگتا ہے پھر سو گئی۔ وہ کوفت سے بڑبڑاتے چابی سے دروازہ کھولنے لگا۔ منظر جیسی امید تھی ویسا ہی تھا۔ وہ اس کے پاس جاتے جھک کر اس کا کندھا ہلانے لگا تھا کہ پلکوں کی نوک پر ٹھہرے آنسو دیکھ کر لب بھینچ گیا، جبکہ زونی تو اس کے ہاتھ رکھنے پر ہی اٹھ گئی تھی۔ بے رخی سے ہاتھ ہٹاتے کروٹ بدل گئی۔ کوئی ہم سے ناراض ہے کیا؟ ہو بھی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ روٹھی آواز میں کہا گیا۔ یار میں جانتا ہوں غلط نہیں ہو تم، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم غصے میں کچھ غلط بول دو اور بعد میں پچھتاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تم کیوں اتنا سٹریس لے رہی ہو؟ تمہارا جازم ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ بس بہت رو لیا، اب ہنس بھی دو، اور دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا اس کی توجہ پیزا اور کپ کیک کی طرف دلا گیا۔ ہائے جازم، قسمیں میرا یہی دل چاہ رہا تھا۔ ادھر آئیں ذرا، چلیں اب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ وہ پرجوشی سے اسے قریب بلاتے اپنے لب اس کے گال پر رکھ گئی، فرمائش بھی کر گئی۔ جازم تو بس اسے دیکھے گیا جو اب ریلیکس سی پیزا باکس کھول رہی تھی۔ چلے نا، جلدی کرے۔ وہ منہ کھولے اس کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے اس کے منہ میں رکھ گیا اور کچھ دیر میں وہ سارا پیزا ختم کر چکی تھی۔ جازم اٹھ کھڑا ہوا، فریش ہوتے ہی وہ بستر میں نیم دراز ہوتے گہری سوچ میں تھا، مگر ساتھ ساتھ وہ زونی کی باتوں کا بھی جواب دے رہا تھا۔ جازم، آپ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، جو میں نے دیکھا ہے سہا ہے۔ جازم، بات یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسوں کی لالچ، میرے بھائی پر تو پوری دنیا قربان، بات میرے ماں باپ کی نشانی کی ہے۔ اگر اب وہ گھر بیچ دیا نا تو پھر میں بے گھر ہو جاؤں گی۔ ابھی وہ میری ماں کا گھر ہے، میں بنا جھجک جاتی ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، مگر اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ وارث گھر بیچ دے گا، پھر نیا گھر لے، وہ میری ماں کا تو نہیں ہوگا نا، بھائی کا گھر ہوگا۔ پھر میں اس کے گھر بس مہمان ہوں گی، اور مہمان کو چند گھنٹے تک ہی برداشت کیا جاتا ہے نا۔ پھر میں حق سے نہیں کہوں گی کہ یہ میرا گھر ہے، کیونکہ میرا گھر تو وہ تھا جس میں میرے ماں باپ تھے۔ کوئی میری فیلنگز نہیں سمجھ رہا۔ وہ اتنا کہتے رو پڑی تھی۔ جازم نے کھینچ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ سہارا پاتے وہ دل کا درد ہلکا کرنے لگی۔ پاکستان میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا تھا، جبکہ جازم یہاں کے ساتھ ساتھ دبئی کے آفس ورک کو بھی آن لائن ہینڈل کر رہا تھا۔ ابھی بھی تھکا ہارا گھر آیا تھا، سیدھا ماں سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تھا جہاں وہ حسب معمول آرام فرما رہی تھی۔ آ گیا میرا بچہ، آؤ بیٹھو، تھک گئے ہوگے نا؟ کیا شہر ٹپک رہا تھا ان کی زبان سے۔ جی امی، آپ کو اس منتھ کے پیسے بھی دینے تھے، سوچا پہلے یہ دے دوں۔ وہ جیب سے چیک نکالتے بولا۔ اسی وقت زونی پانی لیتے روم میں آئی تھی۔ بیٹا، مجھے نا ضروری بات بھی کرنی تھی، مجھے کچھ پیسے اور چاہیے تھے۔ میں جانتی ہوں اس گھر کی پوری ذمہ داری تم پر ہے، سچ پوچھو تو دل جلتا ہے تمہیں سب سے کٹ کر اتنی دور دیکھتے، مگر تم گھر کے سربراہ ہو اور حاذق تو ابھی بچہ ہے، اس پر بھی ذمہ داری ڈالنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو نکالتے چادر سے صاف کرنے لگی۔ ہاں، اتنا بیوہ بچہ، شادی کر لی، بچہ ہو گیا، مگر کام کرنے کے لیے وہ بچہ ہی رہے گا۔ ہائے میرا بیوقوف شوہر۔ اماں، یہ سب میں آپ لوگوں کے لیے ہی تو کرتا ہوں، آپ روئے نہیں، ہمارے رونے کے دن گئے، آپ بس حکم کیا کیجئے۔ بس کر دو، کب تک پیسہ پھینک کر محبت حاصل کرو گے؟ یہ لائق نہیں ہے تمہاری خالص محبت کے۔ ہائے، میں جانتی ہوں میرا بچہ مجھے کبھی منع نہیں کر سکتا، میرا تو بس چل رہا تھا کہ وہ ہیرے کی انگوٹھی خرید ہی لوں، مگر بہت مہنگی تھی تو رکھ دی، اتنی فضول خرچی بھی اچھی نہیں۔ ہائے پھوپھو، کیا ایکٹنگ ہے، ابھی الماری کھول کے آپ کے ہیرے کے سیٹ دکھائے تو صحیح بتیسی ہو جانی۔ اماں، اب آپ ایک کیا 10 انگوٹھیاں لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ عاجزی سے بولا۔ ہاتھ ہنوز ماں کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔ ہائے بیٹا، کیا کہیں لاٹری لگ گئی ہے تمہاری؟ وہ حیران ہوتے بولی۔ بس آپ کے بیٹے کی محنت رنگ لائی، میں نے دبئی میں اپنا آفس بنا لیا، نیو بزنس سٹارٹ کیا تھا جو ماشاءاللہ سے ترقی کر رہا ہے، اور اب ایک اور شاخ یہاں پاکستان میں کھول رہا ہوں، اب آپ جو چاہے دل کھول کر خرچ کریں۔ ہائے، کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے جازم، ان کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔
دنگ تو زونی بھی رہ گئی تھی۔ ہائے، اللہ ایسے بھی سنتا ہے؟ میں تو یہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ میرے رزاق کا عقیقہ اور سالگرہ کیسے کروں گی، اور دیکھو تم نے ہر مسئلہ حل کر دیا۔ بیٹے کی ترقی دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں پگھلا تھا کہ اسے سینے سے ہی لگا لیں۔ جی جی، جتنا پیسہ چاہیے لے لیں، آپ کا پیسہ ہے، چلے میں چینج کر لوں۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ زونی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ یہ کب ہوا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ یار بس سرپرائز دینا چاہتا تھا جو کہ نہیں دے پایا۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کیا اب آپ پاکستان میں ہی رہیں گے؟ وہ خوشی سے بولتی اس کی منتظر تھی۔ ہاں میری جان، اب سے میں یہی رہوں گا، تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ ہائے یا اللہ، تیرا شکر، میں بہت خوش ہوں جازم، آپ اب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مگر یہ سب ہوا کب؟ میں جب آئی تھی تب تو کچھ نہیں تھا۔ وہ ایکسائٹیڈ سی ہوتی اینڈ میں پھر الجھ کے بولی، جس پر جازم نے اسے سب بتا گیا۔ او تبھی کہوں وہ لوگ مجھے گاڑی سے نکلنے کیوں نہیں دے رہے تھے، اتنے بوکھلا کیوں رہے تھے؟ وہ سب سمجھتی منڈی ہلا کر جازم کو انتہا کی کیوٹ لگی تھی۔ اچھا میڈم، آپ سب سمجھ گئی تو پلیز کھانا لے آئیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے مسکین صورت بناتے بولا۔ زونی فوراً کچن کی طرف گئی تھی۔ یار مجھے ایک کام تھا، بس تم جلدی پاکستان آنے کی تیاری کرو۔ وہ جو سوچ رہا تھا اب جلد سے جلد اس پر عمل بھی کرنا چاہتا تھا۔ کیوں بھائی، خیریت ہے؟ میں وہاں آ گیا تو یہاں کون سنبھالے گا سب؟ وہ تعجب کا شکار ہوا۔ یار ایک دن کی بات ہے بس، تمہیں ایک گھر خریدنا ہے اور پیپر ورک کروانا ہے بس، یہ کام تم نے کرنا ہے، میرا نام نہ آئے۔ مگر تمہیں گھر کی کیا ضرورت؟ تم نے پہلے ہی بنگلو بک کروایا ہوا ہے، وہاں کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ وہ الجھن امیز لہجے میں بولا، اور پھر وہ اسے سب بتا گیا۔ وارث کا مطالبہ، زونی کی اٹیچمنٹ اس گھر سے۔ اب وہ گھر خریدنا چاہتا تھا جو زونی کے نام ہوتا اور وارث کا مطالبہ بھی پورا ہو جاتا۔ افسوس ہوا، نہ جانے کیوں لوگ اس طرح بدل جاتے ہیں۔ ایک تم بھائی ہو جو بے غرض اپنے لاپرواہ بہن بھائی پر لٹاتے ہو، اور ایک وہ خود غرض بھائی۔ سچ میں مجھے کبھی کبھی تم پر بھی غصہ آتا ہے۔ وہ سخت ناگوار تاثرات سے بولا۔ اچھا یار بس کرو نا، بس جلدی پہنچو تم یہاں۔ ہمیشہ کی طرح خود پر بات آتے دیکھ کر وہ فون کاٹ گیا۔ گھر میں تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ آئے دن وہ تینوں شاپنگ پر جا رہی تھی۔ عقیقہ کے ساتھ ساتھ اصفی کی گود بھرائی بھی رکھی گئی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، مگر جس کا پیسہ تھا اس کی بیوی کو کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ دوسری طرف زونی دن رات جازم کو کام میں مصروف دیکھ اور ان کی عیاشی دیکھ اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ جازم جیسے اب گھر میں مشکل ہی ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ زونی کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ ایک طرف زونی کو جازم کے آنے سے سکون مل گیا تھا، گھر میں 2 میڈ رکھ لی گئی تھی جو گھر کے ہر کام کرتی تھی۔ ایسے میں کام کے جھنجھٹ سے اسے نجات مل چکی تھی۔ کل عقیقہ تھا جو بینکوٹ میں رکھا گیا تھا۔ ابھی بھی وہ تینوں شاپنگ بیگز سے لدی پھدی آئی تھی۔ زونی پانی پلا دو یار، قسم سے تھک گئی ہوں۔ یہ آواز لائبہ کی تھی۔ کیوں، نوکر ہوں میں تمہاری؟ خود اٹھ کے پی لو۔ اس کا دل چاہا کہ بول دے، مگر چپ رہی اور انسنا کر گئی۔ جل رہی ہے تم سے، اس کو جو اتنی اہمیت نہیں ملتی۔ پپھو کا وار سیدھا اس کے دل میں لگا تھا۔ آپ لوگوں سے کیا جلنا؟ ابھی بولنے پر آئی نا تو سب کو بول سکتی، مگر خاموش ہوں۔ آئے بڑے پیسے کے پجاری۔ اماں چھوڑے نا، کیوں موڈ خراب کر رہی ہیں؟ ابھی ریسٹ کرتے ہیں، پھر پارلر کا بھی چکر لگانا ہے، ڈنر باہر سے ہی کریں گے۔ جاتے جاتے اس کے کانوں میں اصفی کی آواز پڑی تھی، جس پر بس وہ سر ہی جھٹک سکی تھی۔ کیا ہوا، منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ رات گئے وہ واپس آیا تھا۔ آپ کو ذرا سی بھی فکر ہے میری؟ بھوکی بیٹھی ہوں، مگر شوہر بس دن رات کام میں مصروف ہوتا ہے، بیوی جائے جہنم میں۔ وہ فل بھری بیٹھی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اور مجھے کال کر دیتی نا۔ وہ سیدھا بیڈ پر اس کے پاس آیا تھا۔ گھر میں کچھ بنا ہی نہیں، اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میرے لیے اسپیشل بنا کر جائے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ خود بنا لیتی، اور باقی سب تو باہر ہی کھا کر آ چکے تھے۔ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ جازم گھر والوں کی سنگ دلی پر لب بھینچ گیا۔ میرے ساتھ تمہیں بھی سزا مل رہی، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔
وہ دل میں ہی کہہ سکا تھا، زبان سے کہنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ رکو، میں ابھی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ کیا کھانا ہے بتاؤ؟ پیزا، برگر، پاستا؟ وہ اپنے آرام کی پرواہ کیے بنا ہی کھڑا ہوا۔ بیٹھ جائیں، آرڈر کر لیں، کبھی خود کا بھی خیال کیا کریں۔ وہ فوراً سے اسے واپس بٹھا گئی۔ تم ہو نا میرا خیال کرنے کے لیے؟ وہ پیار بھری نظروں سے دیکھتا بولا۔ ہاں، بس زیادہ مسکا نہ لگائیں، میرا غصہ اتنی جلدی کم نہیں ہوگا۔ اور پلیز کل چھٹی کریں، شاپنگ پر جانا ہے۔ آپ کے گھر والوں کو تو میرا خیال نہیں آیا۔ وہ منہ بسوڑتے بولی، پھر یاد آنے پر فرمائش بھی کر گئی، یار مشکل ہے، مگر ٹھیک ہے، تم ریڈی رہنا۔ اور میرے گھر والوں کو چھوڑو، تمہارا شوہر ہے نا، وہ کروائے گا تمہیں شاپنگ۔ وہ موبائل پر آرڈر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جواب بھی دے رہا تھا۔ اب جازم تھا اور زونی کی باتیں، اور اس سے سننا جازم پر جیسے فرض تھا۔ پورا بینکویٹ کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ رقیہ بیگم بنارسی ساڑی میں پیسوں کی نمائش کرتے ہر جگہ اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ امیری کا غرور سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کسی آنکھ میں ستائش تھی تو کسی آنکھ میں حسرت، تو کوئی حسد سے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ بھی سلک کی ساڑی، سونے کا بھاری سیٹ رشتہ داروں کے سامنے پہنے خوب اترا رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، بس جازم کا ہی انتظار تھا، وہ بھی صرف زونی کو، باقیوں کو تو جیسے پرواہ تک نہ تھی۔ دوسری طرف جازم کام میں مصروف تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ جلد نہ پہنچ سکا تھا۔ کیک کٹ گیا، اسوی کی رسم ہو گئی، تب بھی اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ کب سے اسے کال ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ آج وہ بڑا دل لگا کر اس کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر تقریب ختم ہوتے اور جازم کی غیر موجودگی اس کا سارا موڈ خراب کر چکی تھی۔ فوٹو سیشن کے وقت حاذق اور اسفی اپنے اپنے کپل کے ساتھ کھڑے تھے، بیچ میں رقیہ بیگم کھڑی مکمل ہیپی فیملی کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر کسی نے بھی زونی کو بلانا گوارا نہ کیا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ سی گئی تھی۔ کتنی ترس بڑی اور تمسخر اڑاتی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی، جنہیں محسوس کیے وہ اندر ہی اندر کرلا گئی تھی، مگر کہتی کس کو؟ کوئی ہمدرد نہ تھا۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو بڑی مہارت سے ٹیشو پیپر کے اندر جذب کیا تاکہ میک اپ خراب نہ ہو اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ وہ روئی ہے۔ جب اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تو باہر آتے ہی جازم کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں بولو، آپ کہاں ہیں؟ آفس میں۔ کیوں جازم؟ کیوں کیا؟ کام کرتے ہیں آفس میں یار۔ کام کرتے ہیں مگر اس وقت آپ کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا۔ بتائیں۔ یار اب نہیں آ سکتا، اینڈ وقت پر کام آ گیا، مجھے رکنا پڑا، پلیز کمپرومائز کر لو، وہ بے چارگی سے بولا۔ جازم، آپ نا بس پیسہ کمانے کی مشین بن گئے ہیں، جو بس اب ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مذاق ہے جازی، میں سنجیدہ ہوں۔ وہ جب اس کو اس نام سے پکارتی تھی دل میں اترتی تھی۔ میری جان، اب آپ کا ہو گیا تو میں کچھ کہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میرا کام ان فنکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سو گھر پر آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ کال بند کر چکی تھی۔ اس کا دل ایک دم بجھا ہوا تھا، کسی سے بات کرنے کا من نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر سارا وقت رقیہ بیگم کے آس پاس رہی، جن کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا، جس کے لیے بس زونی ہی یاد آتی، اور وہ اپنے اندر چھپے درد کا گلا گھونٹنے کے لیے چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے گھومتی رہی۔ اور یہ امی قسم سے بس اس کی حالت دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی، اور جازم بھائی کی گھر میں ویلیو کا تو آج ہمیں اندازہ ہو گیا، سمجھ لو بس ہمارے گھر میں پیسہ کمانے والی مشین۔ وہ گھر میں کب سے آئے تھے مگر زونی جازم کو فل اگنور کر رہی تھی۔ گھر آ کر پپھو نے بھی وہی مصنوعی فکر و محبت جتائی اور چلی گئی۔ ابھی بھی وہ کچن کی طرف جا رہی تھی، تب لائبہ کی آواز سنتے وہ وہیں رک گئی، جو ہنس ہنس کے اپنی ماں کو آج کا احوال سنا رہی تھی، مگر جس انداز میں وہ جازم کا مذاق اڑا رہی تھی، زونی کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کتنے بڑے ہیں تم سے جازم، تھوڑا تو احترام ہوتا ہے نا؟ ارے یہ تو چھوڑو، میرے شوہر کا کھا کر اسی کے پیٹھ پیچھے ہنسی اڑاتی ہو؟ ہے کیا تم لوگوں کے پاس؟ جازم دن رات محنت کرتے، تمہارا شوہر مزے سے عیاشیاں کرتے ہو۔ ارے تم لوگ ہو ہی پیسے کے پجاری، تمہارے شوہر کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو بھائی کی کمائی کھلاتا ہے۔
شادی کر لی، بچہ ہو گیا، بس کمانا نہیں اس کو، اور ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کا بیوقوف بھائی جو ہے جو کمائے گا اور یہ سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ وہ جو کب سے بھری ہوئی تھی آج ساری بھڑاس نکال گئی۔ اس کی آواز سن کر سب ہی آ گئے تھے۔ جازم اور پھپھو نے سب دیکھا اور سنا تھا، لائبہ کی باتیں اور زونی کے جواب۔ بس کریں بھابھی، بہت بول لیا آپ نے۔ حاذق کی آواز پر وہ جیسے ہی پیچھے مڑی، جازم اور رقیہ بیگم کو دیکھتے شروع ہو گئی۔ امی، بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ بھابھی کو کیسے بول رہی؟ اور حاذق، آپ کو کتنی بار میں نے کہا کہ کر لے کوئی جاب؟ نہیں، آپ کو تو بڑا مان تھا نا بھائی پر، دیکھ لیں اب۔ بس اتنی بے عزتی کے بعد میں ایک پل نہیں رکوں گی یہاں، بس جا رہی ہوں میں۔ ٹسوے بہاتی وہ جانے لگی تھی کہ حاذق نے ہاتھ پکڑتے روک لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی بھابھی، آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ زونی جو لب بھینچے کھڑی غصے سے کانپ رہی تھی، اس کے کہنے پر جازم کو دیکھنے لگی، جو بس سٹل کھڑا ایک موہوم سی امید کے تحت کہ شاید اس کی ماں لائبہ کو غلط قرار دیں، مگر اس کی شکوہ کن نظروں کو دیکھتے وہ بالآخر بول پڑا۔ زونی معافی نہیں مانگے گی حاذق، کیونکہ جتنی غلطی لائبہ کی ہے اتنی غلطی زونی کی ہے، تو بات کو یہیں ختم کرو۔ ارے کیوں بات کو یہیں ختم کریں؟ زونی کو معافی مانگنی ہوگی، اتنی باتیں سنا دی، ایک طرح سے بے عزتی کی ہے اس نے۔ بالآخر پھپھو نے اپنی چپ توڑی، مگر ساتھ میں وہ جازم کی آخری امید بھی توڑ گئی۔ نہیں امی، میں یہاں نہیں رہوں گی بس۔ وہ کمرے میں گھستی رزاق کو اٹھائے بنا کپڑوں اور بیگ کے کسی کی بھی سنے بغیر چلی گئی تھی۔ حاذق بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ سن لو میری بات کان کھول کے، اگر لائبہ اس گھر میں نہیں آئی تو تم بھی نہیں رہو گی، سمجھ آ گئی؟ اس کے جاتے ہی وہ زونی کو سخت نظروں سے دیکھتے وارننگ دے گئی۔ زونی بے ساختہ لڑکھڑائی تھی کہ جازم نے اسے تھام لیا۔ اب بس بھی کرو رونا زونی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ زونی کب سے رو رو کر اپنی حالت بری کر چکی تھی، ابھی بھی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تو وہ ٹوک گیا۔ جازم، آپ بے وقوف ہیں، میں نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں سب کو کھری کھری سناؤں۔ آپ نہیں سمجھیں گے، کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا، سب بس منہ پر میٹھے ہیں۔ آپ کے پیٹھ پیچھے یہ لوگ میرے ساتھ نوکرانی والا سلوک کرتے، اور میں بس اسی ڈر سے چپ ہو جاتی کہ کہیں آپ اتنی دور گھریلو چپکلش سنتے سٹریس نہ لے لیں، طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ مجھے پھپھو مارتی تھی، حاذق جھڑک دیتا بات بات پر، سارا دن میں کام میں لگی رہتی تھی، مگر کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ میں نے خود پر برداشت کیا، مگر آپ کے لیے مجھے برداشت نہیں ہوا۔ پھپھو آپ کے جانے کے بعد مجھے گھر سے بھی نکال چکی، میں چپ کرتے سہتی رہی، اور اب پھر مجھے سزا سنائی جا رہی ہے۔ میری غلطی کیا ہے؟ وہ نہ جانے کس روح میں بہہ کر آج سارے انکشاف کر گئی۔ جازم تو بس گھر والوں کے دوگلے پن کو سنتا ساکت تھا، مگر پھر خیال آیا جب اپنے بیٹے کے ساتھ کر سکتی تھی تو بھتیجی کیا چیز۔ تمہاری غلطی یہی ہے کہ تم جازم کی بیوی ہو، وہی جازم جو اپنی ماں کا انچاہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں یہ لاپرواہی بچپن سے ہی سہتا آ رہا ہوں، کیونکہ میری ماں کو میرا وجود پسند نہ تھا۔ یہ سب میں نے 5 سال کی عمر میں محسوس کیا تھا، جب اماں حاذق کے جھوٹ پر بات بات میں جھڑک دیتی، حاذق کو پیار کرتی، حاذق کو کہتی یہ میرا بیٹا ہے، اور مجھے کہتی تم اپنے باپ کی اولاد ہو۔ میرا قصور مجھے 11 سال کی عمر میں پتہ چلا، جب اماں بابا سے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ تمہاری غلطی تھی، میں اتنی جلدی بچہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ اصل میں اماں کی شادی کے پہلے مہینے ہی میرے آنے کی خوشخبری ملی تھی، مگر اماں کو ابھی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا تھا، مگر بابا کی ضد پر ان دونوں کے درمیان زبردست قسم کا جھگڑا ہوا، اور جب وہ مجھے ختم کرنے کی بات کرنے لگی تو بابا نے ان پر ہاتھ اٹھا لیا۔ بس یہی وجہ ہے، وہ یہی کہتی کہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ نے مجھے مارا۔ بابا اس کے بعد بہت شرمندہ ہوئے، مگر اماں کے دل سے میرے لیے نفرت نہ نکال سکے۔ یہ سب مجھے بابا کی ڈائری سے پتہ لگا۔ پھر بابا کے جانے کے بعد میں اکیلا ہو گیا، پیار دینے والے جو چلے گئے تھے، اور پھر میں کمانے لگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو بہن بھائی ماں مجھ سے لیے دیے رہتے تھے، اب مجھ سے جھوٹ ہی سہی پیار کرنے لگے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب پیسوں کی چمک سے میرے قریب ہیں۔ تبھی تو بس کماتا رہتا ہوں، جتنے پیسے ہونے اتنی محبت ملنی۔ جانتا ہوں
ایک طرح سے محبت کیش کرتا ہوں، مگر مجبور ہوں۔ اسی پیسوں کی بدولت میری ماں مجھ سے پیار سے بات کرتی ہیں۔ اگر میں نے پیسہ دینا بند کر دیا تو یہ لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی جازم بھی ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ سارے آنسو جو بچپن سے لے کر اندر ہی جمع تھے، آج زونی کا سہارا ملتے ہی بہہ نکلے۔ محرومیاں، پچھتاوے، حسرتیں، سب سے زیادہ رقیہ بیگم کی لاپرواہی۔ زونی تو تڑپ سی گئی تھی۔ اتنے مضبوط انسان کو ٹوٹتے دیکھنا آسان کب تھا؟ اس نے بے اختیار جازم کو اپنے گھیرے میں لیا اور اس کے سر سے خود کے سر کو جوڑ کر اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور اس کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ خیر، اب کوئی غم نہیں، اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیج کر مجھے خوشیوں سے نواز دیا۔ وہ دھیمی آواز میں ہلکی مسکراہٹ سے بڑبڑاتے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ میرا وعدہ ہے جازم، میں آپ کے سبھی دکھوں کو سمیٹ لوں گی۔ وہ بھی دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر گئی۔ دوسرے دن ہی لائبہ کی ماں آ گئی۔ جو شور کیا بس۔ رقیہ بیگم بھی چپ سی سن رہی تھی۔ سب ہی گھر کے جمع ہو گئے تھے۔ اسفی بھی آ گئی تھی، اب بڑھ چڑھ کر لائبہ کا ساتھ بھی دے رہی تھی۔ جازم اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ آپ اپنی بہو کو کہیے میری بیٹی سے معافی مانگے۔ کل رات سے رو رو کر خود کو ہلکان کیا ہوا ہے اس نے۔ سسرال میں آج تک سکھ سے رہی، مگر صحیح کہتے ہیں جٹھانیاں آتے ہی جینا حرام کر دیتی ہیں۔ دیکھیے بہن، لائبہ سے یہ معافی مانگے گی، غلطی کی ہے، معافی تو مانگنی پڑے گی۔ مجھے لگتا ہے آپ میری نہیں لائبہ کی پھپھو ہیں۔ پھپھو، میری غلطی نہیں، غلطی لائبہ۔ میں نے کہا نا معافی مانگو لائبہ سے۔ وہ سخت تیوریوں سے بات کاٹ کر بولی۔ لائبہ کی تمسخر اڑاتی نظریں اندر تک چیر گئی تھی۔ میں نہیں مانگوں گی، چاہے کچھ بھی ہو، وہ بھی چیخ کر بولی تھی۔ توبہ توبہ، دیکھ لیا آج آپ کی بڑی بہو کتنی بدتمیز ہے۔ لائبہ کی ماں کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی۔ اور آپ کی بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ فرمائیں گی؟ وہ بھی سب بھول بھال کے حساب کتاب پر آ گئی۔ لڑکی، مجھے چپ رہنے دو، اچھا ہے، وہ گھورتے بولی۔ رقیہ بیگم جلدی سے اٹھ کے اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا جھٹکا دے گئی، مگر اس کی چیخ پر وہ سب ہی گھبرا گئے تھے۔ جو اچانک سے جھٹکا لگنے پر بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور ڈائریکٹ صوفے پر گری تھی۔ جھٹکا بہت زور کا آیا تھا۔ جازم، امی، بہت درد، اللہ، وہ چیخ رہی تھی درد سے۔ سب کے سب گھبرا گئے تھے۔ جازم کو فوراً بلایا گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے تسلی دے گئی تھی کہ جھٹکا لگنے سے درد ہوا ہے۔ جازم کو غصہ بہت آیا تھا، مگر ماں کا خیال رکھتے برداشت کر گیا۔ باقی سب بھی سیدھے ہو گئے تھے، کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم نے اپنی بیوی کے تانے تو سن لیے ہوں گے، کیسے میرے بچے کو باتیں سنائی، بھائی کی کمائی کا تانا دیا گیا، اور بیچارہ کس بلبوتے پر اکڑتا۔ رقیہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ بولتا بہت ہے، اسے کسی بلبوتے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو بہانا چاہیے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، پورے اعتماد سے بولا۔ میں چاہتی ہوں تم یہ گھر حاذق کے نام کر دو، اور اپنی پاکستان والی برانچ بھی۔ تمہارے پاس تو دبئی والی برانچ بھی ہے، گھر تم بنا لو گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ گھر میرا نہیں، چونکہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ آپ کے نام ہے، آپ کی ملکیت ہے، تو آپ جس کے چاہے نام کریں۔ اور جہاں تک رہی بات کمپنی کی، تو وہ ایک پل کو سانس لینے کو رکا اور زونی کی سانسیں اٹکا گیا۔ بیوقوف آدمی، اب کمپنی نام مت کر دینا، تمہاری محنت ہے وہ، ماں کی محبت میں اندھے مت بنو۔ تو یہ کمپنی میں اپنے آنے والے بچے کے نام کروں گا، تاکہ میرے بعد ان کا فیوچر سیکیور رہے۔ اور پھر اس کے جملے کو سن کر زونی نے سکون کی سانس بھری۔ وہ بچہ ابھی آیا نہیں، کیا ہو جائے جو تم حاذق کے نام کر دو؟ وہ سخت چتونوں سے گھورتے بولی۔ اماں، حاذق کو کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے، میں ہر طرح سے ہیلپ کروں گا، مگر اس کی امید نہ رکھیں۔ وہ تحمل سے بات مکمل کرتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ لائبہ تو گھر اپنے نام ہونے پر ہی مسرور تھی۔ یہ لو پیپرز، ڈیل فائنل ہوئی، بس اب نکلوں گا۔ ابھی 1 بج رہا ہے، 3 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ وہ عجلت میں پیپرز اس کے حوالے کرتا بولا۔ چل یار، بہت بہت شکریہ، اب تو بس وہاں کی کمپنی سنبھال، میں بہت جلد وہاں کا چکر لگاؤں گا، بس ذرا زونی کی طبیعت سنبھل جائے۔
وہ اس سے مسافہ کرتا بولا۔ آج واسق نے گھر کی ڈیل وارث کے ساتھ فائنل کر لی تھی۔ کل پرسوں تک انہیں گھر خالی کر دینا تھا اور پھر پورا گھر زونی کے نام ہو جاتا۔ کوئی مسئلہ نہیں یار، میں وہاں سب سنبھال رہا ہوں، بس اس وقت سب سے زیادہ بھابھی کو تمہاری ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ دھیمی مسکان سے کہتے اس کا کندھا تھپ تھپاتے چلا گیا۔ زونی، یہ کیا کر رہی ہو؟ سنتی کیوں نہیں ہو؟ منع بھی کیا تھا گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ اس کی حرکت سے عاجز آتے بولا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی گھر کے قریب پارک میں واک کرنے میں مصروف تھی۔ جازم، ڈاکٹر نے کہا ہے یار، واک کرنی ہے تھوڑی تھوڑی۔ وہ سنبھل کے چلتے بینچ پر بیٹھتے بولی، یار تم میرے آنے کا انتظار کر لیتی، اگر خدا نخواستہ یہاں کچھ ہو جاتا تو کون دیکھتا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ جازم، میں بھی تھوڑا کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، آپ نہ جانے کیوں اتنے پوزیسو ہو رہے ہیں، ہر وقت بس یہی کہتے رہتے ہیں، زونی یہ مت کرو، زونی وہ مت کرو۔ میں گھر میں بند پڑے بور ہو گئی ہوں، اور آپ کو بھی فرصت نہیں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ وہ منہ بسوڑتے ناراضگی سے بولی۔ اس کے اس انداز کو دیکھ کر وہ بے ساختہ امڈ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گیا۔ اچھا نا میری جان، آج سے سارا وقت تمہارا، بس اب ایسی پوری پانڈا لگ رہی ہو۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتے دائیں بائیں گھماتے بولا۔ کیا کہا، پانڈا؟ جازم، وہ پانڈا سنتے خشمگی نگاہوں سے گھورتے بولی، جس پر جازم کہکہا لگاتے ہنسا تھا۔ یار ڈراؤ تو نہیں، مذاق کر رہا ہوں میری پانڈا۔ وہ ایک بار پھر سے شرارت سے ہنس دیا، جس میں زونی کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ آج تمہارا موڈ بڑا فریش لگتا ہے، میری بیٹی نے تمہیں آج تنگ نہیں کیا؟ وہ بینچ پر بیٹھتے ایک ہاتھ سے زونی کو حصار میں لیے دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے بولا، ہائے قسم سے آج تھوڑا سکون ہے، ورنہ جو کھاتی ہوں میڈم کو پسند نہیں آتا، اگل دیتی ہے۔ وہ سر اس کے کندھے پر گراتی بولی۔ وہ لوگ پارک کی اس سائڈ بیٹھے تھے جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ ہنوز اس کے پیٹ پر ہی تھا، جسے وہ وقفے وقفے سے سہلا رہا تھا۔ ہاں بہت موڈی ہے تمہاری طرح، وہ اس کی ناک دباتے بولا۔ نہ کرے جازم، وہ چڑ کر بولی۔ اسے جازم کی اس حرکت سے بڑی چڑ تھی۔ ویسے ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو، آپ خواہ مخواہ بیٹی بیٹی کرتے رہتے، منہ بگاڑتے بولی۔ مجھے یقین ہے کہ بیٹی ہوگی، اگر بیٹا ہو گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہیں تو دونوں ہی میری اولاد۔ وہ اسے خود میں بھینچے گال پر لب رکھتا بولا۔ صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ گھر میں اب 2 میڈ کا انتظام کر دیا گیا تھا، ایک میڈ کچن سنبھالتی اور ساتھ میں کھانا بھی بناتی، جبکہ دوسری میڈ دوپہر میں آتی اور گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی۔ سب کا ناشتہ میڈ ہی بناتی سوائے جازم اور زونی کے۔ زونی کو میڈ کے ہاتھ کا ناشتہ پسند نہیں تھا، اسی لیے صبح صبح جازم اٹھ کر اس کا اور اپنا ناشتہ تیار کرتا تھا۔ جازم کا روز کا معمول تھا، جب سے وہ اس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، وہ خود کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہتا تھا۔ اب بھی حسب معمول وہ اسے ناشتہ کروا رہا تھا جب رقیہ بیگم اسے مخاطب کرتے بولی، جازم بینکویٹ کی پیمنٹ میں نے اپنے پاس سے دی تھی، تو تم میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دینا، اور یہ کوئی زیورات کے بل ہیں، یہ بھی ادا کر دینا۔ وہ مصروف سی کھاتے ہوئے بولی، ایسے تو بیٹے سے نفرت اور پیسہ بھی اسی کا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے امی۔ وہ بنا کوئی سوال کیے سر ہلا گیا۔ زونی کا دل یکدم اچاٹ ہوا تھا۔ بھائی مجھے 50,000 دے دیں، کچھ شاپنگ کرنی ہے بیبی کی۔ وارث نے تو ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں بزنس شروع کیے، نہ جانے کب تک سیٹ ہو۔ اصفی بھی پچھلے 2 دن سے یہیں آ چکی تھی، کیونکہ گھر سیل ہو چکا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ گھر جازم نے خریدا ہے۔ جب تک اصفی کا گھر نہیں بن جاتا وہ یہیں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اچھا بیٹا، میں مینیجر کو کہتا ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بولا۔ اسی وقت کال بھی ملا گیا۔ اس تمام عرصے میں زونی اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کو کیسے تیور دکھا رہی ہے؟ اب ہم بھی کھٹکنے لگے ہیں، پپھو کی زبان کہاں رہنی تھی؟ اماں ایسی کوئی بات، ارے بھائی آپ تو بالکل بیوی کے غلام بن گئے، اور بھابھی بھی آپ کی شے پر خوب اچھل رہی ہیں۔
اسفی بدتمیزی سے جازم کی بات کاٹے تڑک کر بولی۔ اسفی تمیز سے، وہ گھورتے بولا۔ کیوں بھائی، کیوں تمیز سے؟ ان کے تیور بھی دیکھے نا، 2 دن سے ہمیں دیکھتے ہی آنکھیں چڑھا کر نکل جاتی۔ ارے میں بتاتی ہوں، وہ نہ صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ کہاں دیکھا نہیں تھا، اب ایک ساتھ اتنا مل گیا تو تیور۔ اسفی بکواس بند کرو، تمہاری طبیعت کا خیال رکھ رہا ہوں ورنہ ایک تھپڑ لگا دیتا، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی بھول گئی ہو۔ وہ حلق کے بل دھاڑا کہ اسفی کے ساتھ رقیہ بیگم بھی ایک پل کو سہم گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی، پہلی بار اسے اتنا شدید غصے میں دیکھا تھا۔ اسفی پاگل مت بنو، بڑا بھائی ہے تمہارا، معافی مانگو۔ وہ آنکھیں دکھاتے اسے معافی مانگنے کے اشارے کرنے لگی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نہیں مانگ رہی معافی، ہٹ درمی سے کہتے وہ چلی گئی، جبکہ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ بیٹا چھوٹی ہے، درگزر کر دو، میں سمجھاؤں گی، تم دل برا نہ کرنا، میرا تو اس عمر میں بھی بی پی ہائی کر دیتے ہیں، ہائے اللہ۔ وہ مصنوعی آنسو نکالتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں آپ ٹینشن نہ لیں، نہیں کہتا کچھ، بس آپ خود کی طبیعت نہ بگاڑیں۔ وہ ان کو پانی دیتا تسلی دے گیا، جبکہ اپنے روم کے باہر کھڑی زونی نے سارا ڈرامہ دیکھا تھا۔ ان منافق لوگوں سے دل یکدم اچاٹ ہوا اور وہ کمرے میں دوبارہ چلی گئی۔ زونی کہاں ہو تم؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ زونی نے محسوس کرتے ہی دل میں ورد شروع کر دیا۔ وہ جیسی میں نہ نور کے ساتھ ہوں، منع کیا تھا، سنتی کیوں نہیں یار، مجھے پاگل کر دینا ہے تم سب نے مل کے۔ وہ سخت طیش میں برسا تھا۔ جازم میں بس کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی، اکیلی نہیں نور ساتھ تھی۔ وہ منمنائی، میں کچھ نہیں جانتا، بس تم نے ہمیشہ اپنی کرنی ہوتی ہے، تمہیں دیکھوں، کام کو دیکھوں یا گھر کو، سب نے مل کے مجھے پاگل کر دیا، اوپر سے تم بچی بن گئی ہو، بیوقوف عورت۔ جلدی گھر پہنچو، ایک تو کام کا سٹریس، پھر امی کی باتیں اور اب زونی کی فکر، پھر اس کا لاپرواہ انداز۔ وہ غصے سے جو منہ میں آئے بولتا چلا گیا اور پھر کچھ سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ جازم سے سخت خفا ہوتی، وہ پھر پورا 1 گھنٹہ اور شاپنگ کرتی رہی۔ ابھی بھی وہ لوگ برگر انجوائے کر رہے تھے جب لائبہ کے سٹیٹس پر نظر پڑی، مگر وہاں مبارکباد بھرا میسج لکھا ہوا تھا جس میں اسفی کو بیٹے کی مبارکباد دی جا رہی تھی۔ نور، میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں، وہ نم آنکھوں سے حیرت اور بے یقینی کی کیفیت سے بولی۔ دیکھ رہی، چلو سب کو چھوڑو، میرے بھائی تک نے مجھے کال نہیں کی، یہ اہمیت ہے میری، آج اماں زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ وہ نم آواز میں بڑبڑائی، یار زونی دل چھوٹا نہ کر، میں تیرا دکھ سمجھ سکتی ہوں، اس دکھ سے میں گزر چکی ہوں، چل میرے ساتھ اسے مبارک دینا اور پھر گھر چلنا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تمہاری۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ واہ، یہاں تو سب ہی جمع ہے، بلکہ میرے شوہر بھی یہیں موجود ہیں، مگر کسی کو میرا خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ میرے بھائی کو بھی نہیں۔ وہ ایک ساتھ سب کو لپیٹے میں لے گئی۔ ہسپتال پہنچی تو سب ہی جمع تھے، جازم کو بھی ابھی بلایا گیا تھا، وہ بھی ہسپتال کی فیس جمع کروانے کے لیے، مگر زونی کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی سیدھا بیبی کی جانب گئی، اسے گود میں لے کر نم آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر والہانہ انداز میں پیار کرنے لگی۔ ہاتھ میں موجود ماں کی نشانی انگوٹھی نکال بیبی کو دوبارہ کاٹ میں ڈالا اور اسفی کی جانب بڑھ گئی۔ سب خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اسفی کی طرف گئی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ اس کی یہ حرکت جازم کے ساتھ وارث کو بھی ناگوار گزری تھی۔ مبارک ہو بہت، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے تمہیں دے رہی، تم نے ہمارے خاندان کا وارث پیدا کیا، اس انگوٹھی پر اب تمہارا حق ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس میں انگوٹھی پہنا گئی۔ مبارک ہو بہت، باپ بن گئے ہو۔ سنجیدگی سے کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری جملہ کہا گیا۔ آپی، میں بس بتانے ہی والا تھا، میں سمجھا پپھو نے آپ کو اطلاع دے دی۔ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، چھوٹے ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، بڑوں کو ہی ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ بس ایک التجا ہے، اماں کی بڑی خوشی تھی کہ تمہارے بیٹے کا نام حارث رکھا جائے، اپنے بچے کا یہ نام رکھو گے تو زیادہ خوشی ہوگی، آگے تمہاری مرضی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے گال تھپتھپائے بولی،
مضبوط قدموں سے جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ نور، جلدی سے مل کے آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ نور کو گمسم کھڑا دیکھ کر بولی، جس پر وہ ہڑبڑاتے آگے بڑھی تھی۔ جازم، دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کو؟ بڑے کھڑے ہوئے ہیں، نہ سلام نہ دعا، بس اپنی کری اور منہ چڑھا کر چلتی بنی۔ پپھو کو تو جیسے موقع ملا تھا اپنی غلطی پر پردہ بھی تو ڈالنا تھا۔ اس کے جاتے ہی نور کی موجودگی میں ہی شروع ہو گئی۔ آنٹی، غلطی آپ لوگوں کی ہے، ورنہ زونی کو میں بہت پہلے سے جانتی ہوں، وہ اس طریقے کا برتاؤ کبھی نہیں کرتی، مگر اس بار اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا ہے، جس وجہ سے وہ اس طرح کا ری ایکشن دے رہی ہے۔ نور بھی ٹکا سا جواب دے گئی، جس پر وہ تلملا گئی تھی۔ جازم بھائی، میں چلتی ہوں اور پلیز زونی کو دیکھ لیجیے گا، وہ نظریں جھکائے احترام سے بولی، جس پر پریشان کھڑے جازم نے محض سر ہی ہلایا تھا۔ وارث الگ شرمندہ سا تھا، مگر اصفی جانتی تھی یہ شرمندگی چند دن کی ہی ہے، تبھی وہ ریلیکس تھی۔ وہ سارا دن تڑپی تھی، جازم چاہ کے بھی نہیں آ سکا تھا اس کے پیچھے۔ نور کب کی جا چکی تھی، جازم سے تو وہ ویسے بھی ناراض تھی، یہ بات جازم نے محسوس کر لی تھی۔ گھر والے سب ہسپتال میں ہی تھے، رات تک سب نے آ جانا تھا۔ یہ دن اس کا آخری دن تھا غم کا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب بھائی کی بے حسی پر کبھی نہیں رونا۔ ایک طرح سے وہ اپنا فرض پورا کر آئی تھی، اب اسے کسی کی ضرورت نہ تھی سوائے جازم کے۔ رات ہوتے ہی سب کے سب آ گئے۔ اب پپھو زونی کو آوازیں دے رہی تھی، جی پپھو، کھانا کیوں نہیں بنایا؟ چلو آج میڈ کو چھٹی دے دی تھی، مگر تم ذرا خیال رکھ لیتی۔ چلو جی، آتے ہی تفتیش شروع۔ وہ بیزاری سجائے سوچ ہی سکی۔ ارے بھائی پھوٹو بھی، کہاں ہے کھانا؟ وہ سخت تیوروں سے بولی۔ کھانا بنانا میری ذمہ داری نہیں، میں نے نہیں بنایا۔ واہ کیا بے نیازی تھی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ضبط کھوتی چلائی، بھوک ویسے ہی برداشت نہ تھی ان سے۔ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، میں نہیں جانتی، بول کے چلتی بنی۔ باقی تینوں تو دنگ ہی رہ گئے تھے۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کرو آرڈر۔ اب غصہ کہیں تو نکالنا تھا، وہ حاذق پر برسی تھی۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، وہ بس جلد سے جلد بستر پر دراز ہوتے آرام کرنا چاہتا تھا، مگر شام میں اپنا رویہ اور زونی کی ناراضگی سوچتے وہ فلاور شاپ کے قریب گاڑی روک گیا۔ وہاں سے فلاور لیتے وہ آئس کریم پارلر گیا، وہاں سے اس کی فیورٹ آئس کریم پیک کروائی اور گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی پہلا سامنا لائبہ سے ہوا۔ جازم کے ہاتھ میں سامان دیکھ کر فوراً سے اسے حسد نے گھیرا تھا، مصنوعی سا مسکراتے چلی گئی۔ جازم نے پہلے کچن میں جاتے آئس کریم فریج میں رکھی اور فلاورز لیتے روم کی طرف چل دیا، اور توقع کے برابر ہی ری ایکشن آیا تھا۔ وہ منہ پھلائے مزے سے موبائل میں ڈرامہ دیکھنے میں مصروف اسے اگنور کر گئی، جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ زونی میری جان، پتہ نہیں کب یہ بندہ آدھی رات سے پہلے گھر آنے کی عادت ڈالے گا۔ یہاں کوئی جان نہیں، منہ ہنوز پھولا ہوا ہی تھا۔ او تو میری بیوی تو ہوگی، او کی شیپ میں ہونٹ بناتے مصنوعی افسوس کیا۔ غلط جگہ آ گئے ہیں، آپ کی بیوی بھی یہاں نہیں، منہ چڑھائے کہا گیا۔ ہے، میری بیوی یہی ہے۔ نہیں، یہاں بیوقوف عورت ہے جو بچی بنی رہتی ہے۔ اب اسے کیا لینا دینا؟ اس کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا، آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ زونی یار، تم جانتی ہو نا مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ اس کی ناراضگی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ کر جواب دیتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ بولنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تمہیں نیند آ جائے گی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ اسی طرح اسپاٹ لہجے میں بولی۔ کتنے دن ناراض رہنا ہے؟ کوئی جواب نہیں، ہنوز خاموشی۔ اگر ناراض ہی رہنا ہے تو ٹھیک ہے، یہ فلاور جو میں تمہارے لیے لایا تھا پھینک دیتا ہوں، اور آئس کریم بھی۔ اب کہ وہ غصے سے بولا، مرضی ہے یار زونی، میں تھکا ہوا ہوں، پلیز میرا مزید ضبط مت آزماؤ۔ تو میں کیا کروں؟ تھکے ہوئے ہو تو سو جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ناراضگی کا سوچتے رات بھر بے چین رہوں گا، اور پھر نیند پوری نہ ہوئی تو آفس میں سر درد رہے گا۔ میرا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، جب تم مان ہی نہیں رہی تو جو میں لایا ہوں پھینک ہی دیتا ہوں۔ وہ اب کے کھڑا ہو گیا۔
مرضی ہے پھینک دے، بے نیازی سے کہا گیا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں۔ تم جانتی ہو نا میں غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں، مجھے بس تمہاری فکر تھی یار۔ اوپر سے امی کی کال پر کالز آ رہی تھی اور پھر کالز پر تمہاری شکایتیں، بس اسی سب میں تم سے روڈ ہو گیا۔ میں تمہارے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہا ہوں، جانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اب بس کرو نا، اگر میں کہوں کہ میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، معاف کر دو تو؟ ٹھیک ہے، مگر آئندہ ایسا مت کیجیے گا، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نروٹھے انداز میں اس کے ہاتھ سے پھول لیتی بولی، شکر خدا کا، بس اب جلدی سے میرے لیے جوس لے آؤ، پھر میں سوؤں گا۔ وہ لمبی انگڑائی لیتے بیڈ سے اترتے فریش ہونے چل دیا۔ زونی بھی مسکراتے کچن کی طرف بڑھی تھی۔